السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة آمنت بالله استغفر الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله واستقم وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، استقامت بہت بڑی صفت ہے، بہت عمدہ صفت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے. نیکی پر استقامت بہت عمدہ چیز، اللہ کو بہت پسند ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں رمضان مبارک میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اضافہ جو کیے ہیں اور ذکر و اذکار میں جو اضافہ کیے ہیں، تہجد کا جو اہتمام کیے ہیں، اس پر استقامت سے رہیں، چھوڑے نہیں اس کو. ایک مہینہ اللہ نے توفیق بخشی اور آگے اور 1-2 مہینے کر لیجیے تو عادت بن جائے گی، مسئلہ نہیں رہ جاتا اس کے لیے. اگر چھوڑ دیں گے تو پھر مسئلہ بن جائے گا. اسی انداز چلاتے رہیے، چل جائے گا، کام ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر استقامت سے رہو. اور ایک جگہ پہ بات کہی گئی، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت و ہمیشگی ہو. ایک دن میں ایک رات میں بہت کچھ نیک عمل کر لی بھی چھوڑ دیے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ یہ ہے کہ کام مختصر ہو، عمل مختصر ہو نیکی، مگر استقامت ہو، پابندی سے چل رہا ہو. بہت بڑی صفت ہے یہ. تو کوشش کیجئے کہ یہ عمل ہم سے چھوٹے نہیں. جو اعمال اللہ پاک نے جن کے اعمال کی ہم کو توفیق دی وہ چھوڑے نہیں. اور ایک بات، شوال کے 6 روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد پھر شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو ایسے گویا کہ اس نے سال بھر کے روزے رکھے. مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث ہے. ان روزوں کا اہتمام کریں اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی فکر کریں، دیر نہ کریں. آج عموماً کاروبار میں اور جائیداد میں نقصان اور پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں بہت سے لوگ. اچھا چل رہا تھا لیکن ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. کئی وجوہات ہوں گی، اس میں سے ایک اہم وجہ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اس کی بھئی ہر سال حساب کر کے وہ آپ کی کوئی دکان ہو یا زمینیں ہو یا سونا ہو یا نقد رقم ہو،
اس کا پورا حساب کرنا، کر کے اس کی زکوٰۃ نکال دینا۔ یہ زکوٰۃ نہیں نکالنے کی وجہ سے عام طور پر کاروبار میں اور جناب بینک بیلنس میں تباہی آتی ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی گئی نا، اس مال کی سیکورٹی رہتی خدا کی طرف سے، یعنی 1,00,000 میں سے 2,500 نکال دیے تو اب یہ 97,500 جو بچے ہیں نا، اس کی سیکورٹی رہے گی اللہ کی طرف سے، حفاظت رہے گی اس کی۔ دکان میں، مکان میں، زیورات میں، نقد پیسے میں کوئی بربادی نہیں آئے گی، تباہی نہیں مچے گی، لیکن اس طرف توجہ نہیں کرتے لوگ۔ یہ ایک وجہ، اور دوسری وجہ بربادی کی، پریشانی کی یہ ہوتی ہے کہ سود میں ملوث ہیں لوگ۔ اچھے خاصے سمجھدار سمجھے جانے والے، دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی سود میں ملوث ہیں۔ کاروبار میں پیسہ لے لیا یا کاروبار میں پیسے دے دیے، کیا بول کر دیے کہ ماہانہ اتنا دے دو، ماہانہ اتنا دے دو، لم سم دے دیں گے اتنا ماہانہ چل رہا ہے، 5 لاکھ دے دو جی، 25,000 دے دیں گے ماہانہ، سود نہیں، خوشی سے دیں گے ماہانہ، چل رہا ہے مارکیٹ میں، سود ہے نا، یہ سود ہے کہ 5 لاکھ لے لو، ماہانہ 25,000 دے دو، 20,000 دے دو، 15,000 دے دو، جو متعین کر رہے ہیں آپ، یہ لینا اور دینا اور کاروبار میں ایسے پیسے شامل کرنا پورا سود ہے۔ اور سود کے بارے میں اللہ پاک نے بات کہہ دی کہ ہم اس کو گھٹا کے رہیں گے، یمحق اللہ الربا، اللہ نے فرمایا ہم سود کو گھٹا کے رہیں گے، برباد کر دیں گے اللہ، ہاں پکا، اللہ بول دیے وہ، ہم سود کو گھٹا دیں گے۔ جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اس کو گھٹا دیں گے، تباہی لا دیں گے، تو کیا اس کے اندر کامیابی ملے گی، آپ کو نفع ملے گا؟ اس کو نہیں ہونے والی بات۔ اس میں ملوث ہے لوگ، بڑے بڑے پیمانے پر کاروبار چلے گئے، لیکن ڈھب سے گر گئے، برباد ہو گئے، نیچے آ گئے، لاکھوں اور کروڑوں میں ٹرن اوور ہو گیا، لیکن بڑی برے انداز سے جناب زمین پر پٹک دیے گئے۔ ارے کیا ہوا، یوں اب بنیادی چیز جو ہے وہ آپ زکوٰۃ نکالتے تھے کہ آپ اس کے مال کی نکال لے، زکوٰۃ آپ حساب کر کے دیکھ لو، آپ نہیں نکالا، نکالیں گے، آخر میں نکل ہی گیا، ختم پورا۔ سود میں کئی لوگوں کے پیسے شامل کر لیے ہوئے آپ، سود کے اوپر آپ ترقی کر سکتے ہیں، بربادی اس کے اندر، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اب اس پر عمل نہیں ہو رہا، لوگ پریشان ہیں، اچھے خاصے کاروبار والے، جس کو دیکھو سود پہ پیسہ لیا ہوا ہے، یا سود کے نام پہ نہیں لیا پیسے، کاروباری پارٹنرشپ کے حساب سے نام سے لیا پیسہ، اور یہ 25 دے دیں گے، 20 دے دیں گے ماہانہ، چلو خوشی سے دے دیں گے ہم آپ کو، پھر ایسا شامل کر لیا، ایسا کاروبار کر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں لوگ، محنت کر رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں، برباد ہو جا رہے ہیں پیسے۔ تو میرے دوستو بھائی، ان 2 چیزوں کی طرف بنیاد پر غور کیجیے۔ اللہ کی بات سے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو نکال دو، ہمارا دنیا کا بھی بھلا اس اور آخرت کا بھی بھلا ہے، اور سودی معاملات مت کرو، بہت بری تباہی مچے گی، یاد رکھنا، بہت بری تباہی مچائے گی، آج نہیں مچے گی، کل مچے گی، مگر مچے گی، پکا ہوگا یہ۔ اور ایک بات، جب یہ روزوں کے بارے میں بات کہی جاتی ہے کہ بھئی نفل روزے ہے، اس کا اہتمام کیجیے، تو ارے ضروری ہے کیا؟ ضروری تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، عام طور پہ بات آتی ہے۔ اسی طرح نمازوں کی سنتوں کے بارے میں بھی، فجر کی سنتیں ہیں، ظہر کی سنتیں ہیں، عصر کی سنتیں ہیں، مغرب کی سنتیں ہیں، عشاء کی سنتیں ہیں، ایزی لے لی لوگ اس کو، سنت ہے نا، ضروری تو نہیں ہے صاحب جی، ضروری ہے یہ وہ سنتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی. آپ نے فرمایا جو فرض کے علاوہ، دن بھر کے فرائض کے علاوہ 12 رکعت پڑھے گا سنتیں، اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا ہے وہ سنتیں؟ فجر سے پہلے کی 2 سنت ہے، ظہر سے پہلے کی 4 سنت ہے، بعد کی 2 سنت ہے، عصر سے پہلے کی 4 سنت ہے، مغرب کے بعد کی 2 سنت ہے، عشاء سے پہلے کی 4 سنت ہے، عشاء کے بعد کی 2 سنت ہے. اور ایک حدیث میں آپ نے دعا دیتے فرمایا رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4 کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر کی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے. وسلم نے دعا دی. بھئی ہم اپنے بزرگوں، بڑے مشائخ کی دعا لینے کے لیے دوڑتے ہیں نا. یا رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا دوستو، بس صرف نظر کر دیا ہم اس کو ایزی لے لیا. ہم اس کو سنت ضروری نہیں ہے نا ایسا بول رہے ہیں جیسے ضروری کام ہم پورے کر رہے ہیں اپن. یہ وہ سنتیں ہیں جن کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کرتے رہے، لیکن ہم اس کو ایزی لے لی. اسی طرح اور بہت سی چیزوں کو ضروری ہے کیا بلکہ نکالتے گئے. جیسے داڑھی فرض تو نہیں ہے نا صاحب، یہ نکال دیتے کیا مسلمان نہیں رہتے اپن؟ اسلام سے خارج ہے کیا؟ نکال دیے داڑھی. ایسے بہت سے لوگوں نے نماز کے اندر ٹوپی کو اڑا دیا، پلٹا کہ وہ یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ضروری ہے کیا ٹوپی لگانا؟ بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوتی کیا؟ آپ بھی سنیں گے، عام بات ہے، نہیں ہوتی کیا نماز؟ میرے بابا نماز بغیر ٹوپی کے تو کیا، بغیر کرتے کے کرتا بھی اتار کے آپ نماز ہوتی ہے؟ آپ کون بولے آپ کو کرتا پہننا؟ بلکہ بنین پہ آ جاؤ آپ، پیجامہ اور بنین پہن لو نماز ہو جاتی ہے. ستر عورت ڈھپ گیا، ہو گئی نماز. پڑھ لو نتیج پھر آپ کو نہیں پڑھتے. یہ بھی پوچھو نا بغیر کرتے کے نماز ہوتی کیا؟ تو مفتی بول دیتا عالم تو نماز ہوتی، اڑا دی. ارے یار آداب ہے یار، مستحبات ہے میرے دوستو، رسول وسلم کا طریقہ ہے میرے دوستو. وہ آپ اس کو اڑا دے رہے، مستحب ہے، سنت ہے، ضروری نہیں ہے، اڑا دے رہے آپ. جو زینت تھی، جو خوبی تھی، اس کو اٹھا دی. بعض طبقوں کے نزدیک بات دوسری وجوہات سے اڑاتی، روایتوں کی وجہ سے. روایتیں ان کے سامنے آ گئی. ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ امام غزالی نے تو کہا ہے کہ عبادت ایک قطرہ ہے اور دعوت ایک سمندر ہے. عبادت اہم چیز نہیں ہے، نوافل اہم چیز نہیں جی. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ اہم چیز ہے، چھوڑ دیے نوافل. ایک طبقہ کہنے لگا یہ علم اصل ہے، علم میں انہماک اصل ہے جی. جو بندہ علم کی طلب میں نکل جائے وہ ایسا ہے جو جنت کی طرف نکل گیا، وہ اللہ کی طرف نکل گیا. علم میں انہماک عبادت سے افضل ہے. عالم کا سونا عابد کی بات کرنے سے بہتر ہے. یہ روایتیں آ گئی ان کے سامنے، لہذا انہوں نے نوافل کو چھوڑ دیا. بعض لوگوں کے نزدیک یہ آگے بات
کہ نوافل کی اتنی اہمیت نہیں ہے، پہلے ذکر کو، پہلے دل کو جلا بخشنا، دل کو زندہ کرنا، دل کی ظلمتوں کو دور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ اگر منور ہوا تب تب عبادتوں میں مزہ آ جائے گا، اور عبادت ہوگی، اور دل کی جلا ذکر و اذکار سے ہوتی ہے، تو ذکر و اذکار میں لگ کے نوافل کو چھوڑ دیں۔ روایتیں ان کے سامنے آ گئی، دلائل آ گئے ان کے پاس۔ سوچنے والی، سمجھنے والی بات یہ ہے، جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضائل بیان کیے، جس ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمولات رہے سنتوں اور نوافل کے، وہ ذات گرامی داعی بھی تھی، مدرس بھی تھی، اور وہ خانقاہی نظام بھی آپ کے تحت تھا، دلوں کی صفائی بھی آپ کرتے تھے۔ وہ ذات گرامی کا عمل تھا نا سبھی، ان کا عمل تھا یہ، انہوں نے فضیلتیں بیان کی، آپ کا عمل رہا۔ اور اتنا طویل قیام کرتے تھے، حدیثوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نوافل میں اتنا طویل ہو جاتا تھا، اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ہے نا حدیث پڑھا ہے نا، حدیث سنے نا آپ بھی۔ پھر یہ حدیثیں اور یہ فضائل کس کے لیے ہے؟ حدیثوں میں ہے نا سب نوافل اڑ گئے، نہیں ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی۔ حد یہ ہو گئی کہ جمعہ جیسے مقدس دن میں بھی بعض لوگوں کا عمل یہ ہو گیا کہ عین وقت پہ بھاگے آنا، خطبہ بھی سنے یا نہ سنے، یا کھڑے ہو کر سن لیے، بھاگم بھاگ کر کے آئے، اور جو ہی سلام پھرا نکل گئے۔ عام بات ہے، جمعہ جیسے مقدس دن کے اندر بھی سنت نوافل اڑا دی گئی۔ ضروری ہے کیا تھا؟ لازم تو نہیں ہے نا۔ بابا کھانے پینے میں، کپڑوں میں ویسے بولنا نا، گھروں میں ویسے کرنا نا، نہیں ضروری ہے کیا بول کے۔ کھانے میں ایک سالن دال کڑی رکھی تو کھا جاتا نا جی، کھانا بس ختم ہو گیا نا۔ کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ شامی بھی ہے، کوفتے بھی ہے، کبابہ بھی ہے، تلا ہوا بھی ہے، بھنا ہوا بھی ہے۔ ہم پوچھو ضروری ہے کیا بولو نا، ہٹاؤ نا یار، نہیں ہٹا دیں، نہیں ہونا چاہیے پورے کئی کو رکھ رہے بابا، ہٹاؤ نا یار، ضروری ہے کیا کھانے کے لیے؟ نہیں ہے نا، مگر رکھیں گے آپ۔ کپڑوں میں اتنے انداز کے کپڑے، فلاں 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 فلاں، کہے کو کر، ضروری ہے کیا ہے وہ؟ نہیں ہے نا، ضروری نہیں ہے نا، ہٹاؤ نا۔ گاڑیوں میں خوب سے خوب تر، بہتر سے بہتر، ہٹاؤ نا، کیا ضروری ہے آپ کو یہ سب؟ نہیں ہٹا دے۔ لیکن دین کا مسئلہ آیا، ضروری ہے کیا؟ سنتی ہے نا، شوال کے 6 روزے ضروری تو نہیں ہے نا، یہ سنتیں نمازوں کی ضروری تو نہیں ہے نا، اٹھا دے گی۔ جو ان سنتوں کے ساتھ، ان نوافل کے ساتھ میں تساہل سے کام لے گا، ارے کیا ضروری ہے، ایک دن آئے گا کہ اس سے واجبات بھی چھوٹیں گے، اس سے فرائض بھی چھوٹیں گے، یاد رکھو۔ یہ چیزیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ ایمان اور عبادات بندے کو اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ سجدے، ایک ایک سجدہ بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے، ایک ایک رکوع بندے کو اپنے رب کے قریب کرنے والی چیز ہے دوستو۔ یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا، وما اموالکم ولا اولادکم التی تقربکم عندنا زلفی الا من آمن وعمل صالحا۔ مال اور اولاد سے تم اللہ کے قریب نہیں ہوتے، بلکہ قریب ہونے کی 2 بنیادی وجوہات اسباب ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک اعمال صالح۔ اس سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جس بندے کو خدا کا قرب مل گیا، بس کام ہو گیا اس کا، اس کی دنیا بھی بن گئی، اس کی آخرت بھی بن گئی۔ دوستو، قرب الہی مل گیا تو ختم ہو گئے۔
فرعون کے جادوگروں نے فرعون سے پوچھا تھا کہ اگر ہم مقابلے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے جو انعام کی طرف جو کہا تھا انا اذا لمن المقربون، اگر تم کامیاب ہو جاؤ اگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو تم میرے مقرب کہلاؤ گے، میرے قریب کر دی جاؤ گے۔ بس بادشاہ کا قرب بہت بڑی بات ہے نا، احکم الحاکمین کا قرب ان نوافل سے ملتا ہے، ان سنتوں سے ملتا ہے دوستو، قرآن مجید کی بات ہے یہ، لیکن ہم نے اس کو اڑا دیا، ہلکے میں لے لیا ہم نے اس کو۔ تو دوستو فجر کی پہلے ضروری ہے، افضل ہے، غیر افضل ہے، یہ افضل ہے، علم افضل ہے کہ دعوت افضل ہے کہ ذکر افضل ہے کہ یہ حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات فرمائی تھی، وہ یہ ہے کہ ادنا اور اعلیٰ، افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ایک دوسرے سے مقابلے کے وقت میں ہے۔ نفس عمل، اصل جو عمل ہے وہ عمل کوئی غیر افضل نہیں ہوتا، وہ کوئی ادنا نہیں ہوتا، کوئی عمل ادنا نہیں ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے تو پھر یہ افضل ہے کہ غیر افضل ہے، یہ ادنا ہے کہ غیر ادنا ہے، یہ اعلیٰ ہے کہ غیر اعلیٰ، وہ تقابل کے وقت میں ہوتا وہ تقابل کے وقت میں افضل کو پہلے کر لینا، غیر افضل کو بعد میں کرنا اس کو بھی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت اگر اس وقت میں آئے ہم کہ جماعت ٹھہر گئی ہے اور اگر پڑھنے میں لگیں گے تو سنت تو ہماری فرض چھوٹ جائے گی، جماعت واجب ہے تو سنت میں لگے گا تو یہ واجب چھوٹ جائے گی۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ فرض آپ جماعت میں شریک ہو جاؤ، سورج کے نکلنے کے بعد میں 2 رکعت پڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے، سنت کو چھوڑنے کا نہیں ہے وہ۔ اب کیا کرنا تو وہ افضل کام کرو، اب جو ضروری کا وہ کر لو، بعد میں پھر اس کو کرنا۔ ایسے ہی ظہر کی سنتوں کا مسئلہ ہے، اگر آپ ایسے وقت میں آ کے جماعت ٹھہر گئی یا یہ کنڈیشن ہے کہ اگر آپ رکعت باندھیں گے تو اقامت ہونے لگے گی، تو اس وقت میں سنت نہیں پڑھنا ہے، کیا چھوڑ دینا؟ نہیں چھوڑنا ہے جی، بھی بعد میں پڑھنا ہے اس کو پھر آپ کو، یہ مطلب ہے۔ لیکن لوگوں نے چھوڑ ہی دیا بھائی، نتیجے میں فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، واجبات بھی چھوٹ رہے ہیں ان سے۔ یہ سنتوں کے علاوہ اور سنتیں ہیں اور نوافل اس کے اہتمام ہے، یہ چیزیں بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہیں میرے دوستو۔ تہجد کی نماز فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، کہ تہجد کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا دستور العمل رہا ہے، ان کا عمل رہا ہے، یہ تم کو رب کے قریب کرنے والی چیز ہے، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے اور تم کو گناہوں سے بچانے کا ذریعہ۔ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تہجد کے بارے میں۔ اشراق کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو بندہ 4 رکعت پڑھ لے دن کے شروع میں، اللہ رب العزت اس کو پورے دن کی آخر تک اس کے کاموں کی کفایت کر دیں گے اللہ پاک۔ حدیثوں میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی نا، میرے اور آپ کے لیے بیان کی، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم یہ بولتے ہیں ضروری ہے کیا بولتے بیٹھے ہوئے، یہ سمجھنا نا کہ یہ کس نے بتائی یہ چیزیں، کس کا عمل رہا، یہ نہیں دیکھ رہے ہم، ضروری ہے کیا بول کے کھما پکڑ لے کے بیٹھ گیا۔ وسلم کا عمل رہا ہے، تہجد آپ کا عمل رہا، اشراق آپ کے معمولات میں رہے، چاش کی نماز آپ کی معمولات میں رہے، اوابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں رہے، مغرب کی نماز کے بعد میں 6 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اوابین۔ تو ان سنتوں نوافل کی طرف آئیے، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ تو شوال کے 6 روزے بھی اگرچہ کہ سنت ہے، نفل کے اندر ہے، لیکن اس کا اہتمام کیجئے، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے یہ چیزیں۔ اچھا، ان نوافل کے علاوہ بھی اور نوافل ہیں،
بولے کیا یہ کام کرتے رہیں گے؟ بولیں گے آپ لوگ یہ کام کرتے رہیں گے کیا؟ نہیں، کھانا پینا پکا کھانا کرنا، اب یہ کام کرتے مسجد میں بیٹھو. یہ جو لوگ جو کرتے تھے نا سب عمل، ان کی بھی بیوی تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کے بھی کاروبار تھے، ان کی بھی دنیا تھی. یہ راہب نہیں تھے دنیا کے جو کرتے تھے اس پر عمل. جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا نا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. سنے نا یہ کتنی اہمیت کی بات ہے نا مسئلہ. 40 سال تک بھیا عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب اس سے کیا لینا تھا سبق ہم کو؟ ارے ہم بھی بات کرنا، رات میں عشاء کی نماز بھی پڑھنا، کم از کم رات بھر نہیں تو نہیں، کم تہجد کی نماز تو پڑھنا، فجر نہیں، یہ لینا تھا نا. ایک دوسرا مطلب شروع ہوگا اس کے اندر سے. یہ بولے تو کیا بولے معلوم صاحب بہت صاحب پھر ایسا ہوئے تو پھر بیوی کا حق کیسا ادا کر رہے گے انہوں؟ نہیں، رات بھر ایسا جگہ تو پھر ان کی بیوی کو پریشانی نہیں، اس کو پریشانی ہو شروع ہو گئی. ان کی بیوی کا کوئی شکایت، کوئی شکایت نہیں ہے تاریخ میں، اس کو شکایت شروع ہو گئی. بیوی کا حق کیسا ادا کرے گی؟ لڈو تمہارا حق ادا کرو نا یار. تم ادھر کے گزارے، تم کو کیا بول رہے تھے؟ تم کدھر گھس گئے یار؟ تم کیا سمجھا رہے؟ تم کیا کدھر لے کے نکل گئے تم؟ یہ شیطان بھٹکا. بزرگوں کے واقعات سنا رہے ہیں، اللہ والوں کے واقعات سنا رہے ہیں، تو کچھ لینے کے بجائے دوسری طرف پلٹ جا رہا ہوتا. بول ارے ایسا کیسا ہوتا بھائی؟ اب آپ بتاؤ اس کے علاوہ بھی نوافل ہیں. تو میں یہ بتا رہا ہوں پہلے جو لوگ کرتے تھے سب تھے، ان کی بیوی تھے، بچے تھے، کاروبار تھے، نوکریاں تھے، سب تھے جی، ان کے سب تھے، کر رہے تھے وہ لوگ، عمل تھا ان کا. وہ مدرس بھی تھے، وہ امام بھی تھے، وہ تاجر بھی تھے، وہ زراعت پیشہ بھی تھے، وہ لوگ سب تھے مگر یہ کام کرتے تھے. سیدنا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو یوسف کے بارے میں علمی مشاغل کے ساتھ ساتھ وہ 200 رکعت نفل پڑھتے تھے الگ سے. یہ دنیا میں تھے وہ لوگ، مگر کیا کرنا، کیسا کرنا، یا کیسا ہوں گا ہم سے. اچھا اتنی دور کی بات نہیں، ماضی قریب کی بات سنا تھا. حضرت عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سالانہ جلسے میں تشریف لائے. جلسہ ہوا، جلسہ ہونے کے بعد میں اذان کہی گئی مسجد میں. حضرت نماز کے لیے نکلے لیکن مریدین، طلباء اور معتقدین کا ہجوم تھا ملنے کے لیے، مسافے کے لیے. مسافے لے گیا کہ بولے جو دیکھے مسافہ مسافہ مسافہ، ہجوم میں. اب ہجوم سے کٹتے 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 کٹتے، چونکہ اب تو گھیرے ڈالا ہوئے سب ایک کے پیچھے پہ لگے ہوئے، لین لگی ہوئی سب. وہ ملتے 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 نکلنے میں مسجد پہنچے تک 1 رکعت ہو گئی. 1 رکعت ہو گئی، نماز ہو، جماعت ملی. افسوس، افسردگی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ٹھنڈے ہو گئے، پریشان بیٹھے ہوئے. کیسے لوگ تھے؟ ہماری نماز کے تو پریشانی ہوتے ہم لوگ نہیں پڑھ لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے نا، غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ. نہیں، پورا غفور رحیم کا کوٹا ہماری طرف سے آیا پورا. اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا، بہت 70 ماؤں کی ہمت رکھنے والا. یہ تصویر پڑھنے سے بیٹھو آپ، اللہ 70 ماؤں سے ہمت رکھنا، اللہ تعالیٰ معاف، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے. بھائی کیا ہے، گنگالے سے بیٹھو آپ. فضائل اعمال میں لکھی ہوئی بات ہے، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ کے بندے کی جماعت چھوٹ گئی تو رات بھر روتے رہے. جماعت چھوٹ گئی تو رات بھر روتے رہے. نماز پڑھے جی، فرض نہ پڑھے، جماعت چھوٹ گئی تو رات بھر روتے رہے. کہے کو بولے تو اب یہ لوگ، یہ ضروری ہے کہ وہ سب نہیں تھا، ان کی دنیا الگ تھی صاحب، اسی دنیا میں تھے لیکن دنیا الگ بسائے تھے وہ لوگ. بولے امام کی آمین کے ساتھ میں فرشتے آمین کہتے ہیں، فرشتوں کی آمین میرے کو نہیں ملی نا، بول کے رو رہے ہیں. 27 درجہ نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ ختم ہو گیا نا، اکیلے پڑے تو کیسا ہوں گا بول کے رو رہے ہیں.
27 درجہ ثواب ملتا تھا ساتھ پڑھے تو. اکیلے میں چلے گیا نا رو رہے. اسی دنیا کے لوگ تھے وہ. اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کی طرف چل رہے تھے دوستو. بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. دنیا میں تھے وہ لوگ مگر رب سے تعلق ایسا جڑا ہوا تھا ایک ایک چیز کا. تقی عثمانی صاحب نے بیان کیا ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد میں راستے میں مغرب کا سفر میں تھے, کہیں بیان کے لیے جانا تھا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا, رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جن کے اپنے شیخ بھی تھے, ساتھ جا رہے تھے. مغرب کا وقت ہوا تو چونکہ مغرب کے ساتھ جب آگے پہنچنا تھا تو فرض پڑھ لی, 2 رکعت سنت پڑھ کے نکل گئے. جلسہ وسا ہو گیا, بیان ہو گیا, سب ختم ہو گئے. بعد میں عشاء کے بعد یا جلسے کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھائی اوابین پڑھ لی آپ نے؟ تو کہاں پڑھے ہوئے تو جلدی میں بھاگم بھاگی تو نکل گیا نا خالص سنت پڑھ کے اوابین. اب وہ نوافل کی تو قضا ہے نہیں, نوافل کی قضا نہیں ہے نا صاحب. تو حضرت نے سنا ہاں بھی آپ عالم ہیں, آپ عالم ہیں. ذرا یہ بتاؤ کہ کھانے سے پہلے کی دعا اگر بھول جائے, بسم اللہ وعلی برکت اللہ, اگر بھول جائے تو کیا کرنا ہے؟ درمیان میں یاد آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اول ہو آخر ہو. پھر ضروری تو نہیں تھا نا دعائیں, وسلم کے بتایا ہوا عمل ہے نا یہ. پھر ضروری نہیں تھا, بھول گیا قصہ ختم کرو نا. لیکن یہ چیز تھی بزرگوں سے سیکھنے کی. بھائی نماز پڑھ لو ہوا بھی, پھر ضروری تو نہیں تھا نا بھائی, مگر بسم اللہ بولو آخر پڑھنا بولے نا, پھر درمیان میں یاد آ گیا تو. یہ تھا بزرگوں کا عمل دوستوں. 40 سال ہو جاتے تھے ان کے, 25 سال ہوتے تھے. ہاں تو رشید مکوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں نے پوچھا کیا تکلیف کیا تکلیف؟ تو بولے 23 سال ہو گئے تھے, تکبیر تحریمہ نہیں گئی تھی. یہ پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ مجھ سے چھوٹ گئی. یعنی امام کی اللہ اکبر کے ساتھ بندہ اللہ اکبر کا یہ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونا. 23 سال کے اندر قضا نہیں ہوئی تھی, تکبیر تحریمہ چھوٹی نہیں تھی, آج چھوٹ گئی, اس کا افسوس. ان کے دماغ میں نہیں تھا تکبیر تحریمہ کا نماز نہیں ہوتی کیا ضروری ہے کیا, یہ باتیں نہیں تھی جی ان کے پاس. آج ہمارے پاس ضروری ہے 20 رکعت ضروری ہے کیا جی, دعا کرنا ضروری ہے کیا, ٹوپی ضروری ہے کیا, کرتا ضروری ہے کیا. اب آپ بھی ضروری نہیں ہے, آپ آپ بھی ضروری نہیں ہے. دنیا نہیں چلتی, میرے تو آپ چلتی آرام چلتی, چلے جاؤ چلتی دنیا کچھ بھی نہیں. تو یہ ضروری کو جو کاٹ رہے ہیں, کہیں کو کاٹ رہے ہیں یہ وہی ضروری ہے. تو کھانے پہ بھی لاؤ, کوفتے ضروری ہے کیا, شامی ضروری ہے کیا, انڈے ضروری ہے کیا, ابلے ہوئے تلے ہوئے, ہم جو بھی بولو. کھانے کپڑوں پہ بھی بولو, نکالو ہٹانا پورے. رنگ و روغن کے اوپر بولو ٹائل ضروری ہے کیا, نکالو نا یار. ہاں یہ بلپاں ضروری, جھمر ضروری ہے کیا, اس میں سب لاتا بابا. ہاں سب لاتا, پان بنایا تو اوپر سے لونگ بھی لگاتا اوپر سے. کہیں کو لگا رہا بھائی لونگ, تو ضروری ہے کیا, اوپر سے چاندی کا برق بھی پڑتا, ضروری ہے کہ نکالنا بھائی, سب کرتا. یہاں آتے کہ چھوال کے چہروں سے ضروری ہے کیا, سنت ضروری ہے کیا, نفل ضروری ہے کیا, ٹوپی ضروری ہے کیا, کچھ بھی ضروری نہیں ہے. تو شیطان کا بہکاوا ہے. سنتوں کو لائیے, نوافل کو لائیے, تہجد کو لائیے, اشراق کو لائیے, سنتوں کو لائیے, عصر سے پہلے کی سنت, ظہر سے پہلے کی سنتوں کو لائیے. کتنی بڑی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل رہی کہ عصر کی سنت فرض سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھ لے اللہ اس پر رحم کرے. وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے میرے بھائیوں. اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ فرائض کے علاوہ 12 رکعت دن بھر کے اندر پڑھ لے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. کیا کتنی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا اور ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اس بہانے میں ضروری ہے کیا, بلکہ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.